A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Once again, I am Nadir Ahmed Najjar, lecturer Political Science, BHSS, Mailapura, with today's topic for 11th class, 12th class. My topic is about the factors that determine Indian foreign policy. بچوں آج کا ہمارا جو بہترین اور اہم ٹاپک ہے جو اکثر امتحان میں پوچھا جاتا ہے، ہمیں وہ فیکٹرز بتانی ہیں جو ڈٹرمن کرتے ہیں انڈین فارن پالیسی کو۔ یہاں پہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں انڈین فارن پالیسی کو۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ فری انڈیا جو ہے، جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس نے ایک فارن پالیسی یہاں پہ اختیار کر دی ہے، اور جس کا مین موٹیو تھا یا جو بیس کرتی تھی نیشنل انٹرسٹ پہ۔ تو یہاں پہ کچھ فیکٹرز دیے گئے ہیں، تو میں آپ کو ایک ایک کر کے فیکٹرز بتانے جا رہا ہوں کہ کن فیکٹرز کی بنیاد پہ یہاں کی فارن پالیسی جو ہے جو اجاگر ہوئی۔ تو سب سے پہلا ہے ہمارا جغرافیکل فیکٹر۔ یہ جغرافیکل فیکٹر جو ہے یہ کنٹریبیوٹ ہوا ہے، یہ ڈٹرمائن کرتا ہے انڈین فارن پالیسی کو، یعنی پوری دنیا تک یہ پہنچاتی کہ انڈین فارن پالیسی جو ہے اس کے روابط کیسے ہیں، یعنی ان کے ریلیشنز ود نیبرنگ کنٹریز کیسی ہیں۔ انڈیا جو ہے اس کا انارمس کوسٹل ڈائمنشن ہے، بہت سارا یہ کوسٹل ڈائمنشن ہے اس کا، جس کی لینگتھ لگ بھگ 3500 مائلز ہیں۔ ہر کوئی کنٹری یا ہم کہیں گے کوئی بھی کنٹری یہاں پہ ڈومینیٹ انڈین اوشن کو کر سکتی ہے، ایزلی اوور پاور کر سکتی ہے انڈیا کو۔ اور اتنا ہی نہیں، یعنی ہر ایک طرح سے ہم جب جانتے ہیں کہ یہاں پہ 3500 کے قریب مائلز کے قریب یہاں پہ کوسٹل ایریاز ہے انڈیا کا، تو یہاں پہ ہر کوئی یا کوئی بھی یہاں پہ آسانی سے یہاں پہ اوور پاور کر سکتا ہے۔ یا ہم یہ بھی بتائیں کہ دنیا سے اگر ایک طرف سے رابطہ ہے لیکن دوسری طرف ہمارا کوسٹل ایریا جو ہے وہ بہت ہی بڑا کوسٹل ایریا ہے، وہاں پہ بہت ساری جگہوں سے وہاں پہ ڈینجر جو ہے انڈین پولیٹیکو ہے، یعنی ایک طرف سے ٹریڈ بھی ہے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ہندوستان جو پورا خطرے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے جو فرینڈ ریلیشنز ہیں وہ گریٹ برٹین سے ہیں۔ انڈیا جو ہے یہ شیئر کرتا ہے اٹس باؤنڈریز، اگر ہم جانتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کی جتنی ساری باؤنڈریز ہیں کن کن ممالک سے ملتی ہیں، یہاں پہ پاکستان ہے، یہاں پہ چائنا ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے اور میانمار ہے۔ چائنا جو ہے یہ سچویٹ ہوا ہے ان دا نارتھ آف انڈیا، نارتھ انڈیا میں یہ چائنا جو ہے سچویٹ ہوتا ہے۔ یہ ہمالیہ جو ہیں یہ سچویٹڈ ہیں بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، یا ہندوستان اور چائنا کے درمیان جو ہمالیائی خطے ہیں یہاں پہ۔ اینڈ اٹ ہیز پرفارمڈ دا رول آف واچ مین ان دا اینشینٹ، اور پرانے زمانے میں یہ یہاں پہ رول کر رہا تھا، جیسے واچ مین پہرے دار ہوتا ہے اس طرح کا رول ادا کرتا تھا، اور مڈل ایجز میں بھی ویسا ہی تھا۔ اب جو سچویشن ہے یہ کمپلیٹلی چینج ہو گئی ہے، یہاں پہ جو سائنٹیفک انوینشنز ہو گئی ہیں یا پروڈکشن آف وار ویپنز ہو گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ اب چائنا والے جو ہیں اپنی طرف سے پہرا دے رہے ہیں، اور انڈیا والے جو ہے یہ اپنی طرف سے پہرا دے رہے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تھریٹ ہے اس وقت بھی۔ اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ لداخ میں اس وقت انڈیا اور چائنا کے درمیان بہت ہی بڑا ڈسپیوٹ ہے، وہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوا جاتا ہے۔ لیکن ایک بار پہلے بھی چائنا نے اگریشن کی ہے 1962 میں، دے میڈ ڈس الوژنڈ انڈیا، انہوں نے اگریشن کی ہے ایک دفعہ 1962 میں۔ انڈیا نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ یہ اپنی جو ریلیشنز ہیں ود نیبرنگ کنٹری جن میں کمیونسٹ چائنا ہے ان کے ساتھ بہتر بنائے۔ انڈین پالیسی جو تھی، نان الائنمنٹ کی پالیسی جو تھی، وہ رزلٹ تھا ان جغرافیکل فیکٹرز کا۔ دوسرا پوائنٹ ہے یہاں پہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ۔ انڈیا جو ہے یہ ریمین ہوا ہے انڈر برٹش رول فار 200 ایئرس، جیسے ہم جانتے ہیں کہ لگ بھگ 200-250 سال تک یہ برٹش رول کے تحت یہاں پہ رہا ہے انڈیا، اور 200 یا 250 برس کے بعد انڈیا نے ایک آزادی یہاں پہ حاصل کی ہے، اور اس طرح سے یہ کنٹیکٹ میں زیادہ ہو گیا ہے ود برٹین۔
یہی وجہ ہے کہ برٹین والے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں یہاں ایز کمپیئر ٹو ادر نیشن. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی ممالک جو ہیں یا باقی کنٹریز جو ہیں وہ اتنا سپورٹ نہیں دیتے ہیں جتنا برٹش، کیونکہ برٹش کا جو یہاں پہ 200 یا 250 برس کا رول تھا یہاں پہ امپیکٹ ہوا ہے. دوسری ورلڈ وار کے بعد آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار اینڈ بیکاز آف چینج سرکمسٹنسز، اور آہستہ آہستہ یہ حالات بھی بدلتے گئے اس طرح سے، ان میں ایک فرق سی آ گئی ہے. برٹش جو ہیں یہ دے آر دیمسیلز اینڈ دیئر رول، ان کے بھی رول جو ہیں یہ آہستہ آہستہ وہ بھی ختم کر رہے ہیں. یعنی جو پہلے رول ہوا کرتے تھے انڈیا اور برٹین کے درمیان، انہوں نے بھی کوئی پاسداری نہیں کی. آہستہ آہستہ یہ چینج ہوتی جا رہے ہیں. لیکن بہت ساری کنٹری جو فرینڈلی ہیں وتھ ایچ ادر ایون ٹوڈے بیکاز آف دس بیک گراؤنڈ. یہی وجہ ہے کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے یہاں پہ، ایک ہسٹری رہی ہے انگریزوں کی یہاں پہ برٹین والوں کی رہی ہے. تو یہاں پہ جو بیک گراؤنڈ ہے انڈین ہسٹری کا وہ اس کی بنیاد پہ ہے. اس کے بعد تیسرا فیکٹر ہے ہمارا اکانومی فیکٹر. جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو اکانومک فیکٹر ہوتا ہے ایک ڈیولپنگ کنٹری کا، یہ بہت ہی میجر رول پلے کرتا ہے ان شیپنگ دی فارن پالیسی آف اے نیشن. یعنی نیشن کی فارن پالیسی بنانے میں یہ بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہے. انڈیا ہمیشہ ڈپینڈ کرتا تھا آن دا ایڈوانس کنٹریز، جتنی ساری ایڈوانس کنٹریز یہاں پہ ان پہ ڈپینڈ کرتا تھا، کیونکہ جو ہی ہندوستان آزاد ہو گئے تھے اس کے پاس اتنی ساری ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس کے پاس اتنا سارا سائنس نہیں تھا، اتنے سارے ماہر نہیں تھے جو یہاں پہ نئی فیکٹرز جو ہیں پیدا کر سکیں. اس لیے ہندوستان کو یہ ڈیپینڈیبل تھا، یہ منحصر تھا دوسرے ممالک پہ جن کی سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل اسسٹنس زیادہ تھی. تو اس اسسٹنس کی وجہ سے یعنی یہ مدد مانگنے کے لیے ان ملکوں سے یہ رابطے میں رہا. انڈیا کے ٹریڈ لنکس ہیں مینلی ود انگلینڈ کے ساتھ اس کے ٹریڈ لنکس ہیں، یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان کے ساتھ بھی ہیں. انڈیا امپورٹ کرتا ہے مشینری اور فوڈ اسٹیپس کرتا ہے. کہاں سے؟ ان کنٹریز سے. بہت انف آف دی کیپٹل آف دا امریکہ اینڈ برٹین ہیز بین انویسٹڈ ان انڈین فیکٹریز. جیسے ہم جانتے ہیں کہ بہت کچھ اس وقت بھی ہے جو انڈین فیکٹری میں ہے، اس کا خام مال جو آتا ہے یہ امریکہ سے آتا ہے یا برٹین سے آتا ہے. انڈیا فارن پالیسی جو ہے یہ انکلائنڈ ہوئی ہے ٹورڈ دی ویسٹرن کیپٹلسٹ اسٹیٹس. انڈیا ڈیورنگ دا لاسٹ فیو ایئرس، پچھلے کچھ سالوں سے اٹ ہیز انکریز ٹریڈ ریلیشنز ود رشیا آلسو. اس نے اپنے جو اس کے ٹریڈ ریلیشنز ہیں اس نے وہ بڑھا دیے ہیں رشیا کے ساتھ. جیسے پنڈت جواہر لال نہرو صاحب نے ونس ریمارک کیا تھا کہ یہ فارن پالیسی آف اے کنٹری جو ہے یہ آؤٹ کم ہوتی ہے اکانومک، جو اس کی اکانومک پالیسی ہوتی ہے اسی کا آؤٹ کم ہوتا ہے. اس کے بعد اکانومی سیکٹر میں اگر ہم پاپولیشن کی بات کریں، پاپولیشن جو ہے یہ بھی افیکٹ کرتی ہے فارن پالیسی کو. دا پروگرس آف اے نیشن کین بی سلائک بیکاز آف اٹس اوور پاپولیشن. اگر ایک ملک میں زیادہ پاپولیشن ہوگی تو اس کی جو ترقی ہوتی ہے یا اس کی جو پروگرس ہوتی ہے یہ یکدم سلیک ہو جاتی ہے، کیونکہ اتنے سارے لوگوں کو یہاں پہ کھانا میسر کرنا، ان کو امپلائمنٹ دینا، ان کو خوشحال رکھنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس کو دوسرے ملکوں سے کچھ اسسٹنس لینی پڑی ہندوستان کو. اور بھارت جیسے آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ بھارت امریکہ کے ساتھ یا برٹین کے ساتھ یا باقی ملکوں کے ساتھ یہ سودا کر رہا تھا، اس وجہ سے یہاں پہ اوور پاپولیشن جو ہوئی تو انڈین فارن پالیسی ہیز ویکنڈ بیکاز آف دا فوڈ کرائسس. جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس کی فارن پالیسی جو ہے یہ آہستہ آہستہ سے کمزور تر ہوتی گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو فوڈ کرائسس تھی ان کی وجہ سے. تو اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے نیچرل ریسورسز. جیسے ہم جانتے ہیں کہ نیچرل ریسورس جو ہوتی ہیں دا فارن پالیسی آف نیشن از انڈاؤٹلی affected by its natural resources. These natural resources hold an important place in India's independent foreign policy. اور اس کے علاوہ جو نیچرل ریسورس یہاں پہ ہندوستان چونکہ یہ مالا مال نیچرل ریسورسز، لیکن ان کے پاس اتنے ایکسپرٹس نہیں تھے جیسے یہ سیدھے سے ان کا استعمال کرے یا ان سے نئی چیزیں نکالے.
تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے اس کا، یعنی یہاں پہ اگر جو ہے یہاں یہ مالا مال ہے لیکن جب تک اس کے لیے ٹیکنالوجی ہو، جب اس کے سائنٹیفک ایکسپرٹس ہو تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ہے بہت ساری سورسز. تو سی ہے ٹیکنالوجی جو ایوری نیشن in the beginning has to depend upon the foreign assistance of the technology or the economic development. ایون نیشن جو ہوتی ہے اس کو اسٹارٹ میں جب ایک نئی آزادی ملتی ہے کسی دیش کو، تو اس کے لیے بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ درکار ہوتی ہیں، جس میں سے فارن اسسٹنس سب سے اہم چیز ہوتی ہے، یا ٹیکنالوجی وہاں سے ٹرانسفر کی جاتی ہے. ان کا رول بہت ہی اکانومک ڈیولپمنٹ کے یہاں پہ ہے. Indian foreign policy will certainly be influenced by the capitalistic and the technological prosperous countries, and it has become self-sufficient. یہ وجہ ہے کہ اس کو دوسرے ملکوں پر پہلے انحصار کرنا پڑا، لیکن آہستہ آہستہ جو ہیں اس نے یہ ٹیکنالوجی وہاں سے لی، جہاں اس نے ایکسپیرینس کے ساتھ ان پر ایکسپیریمنٹس کیے، جہاں اس نے یہاں پہ نئی جو یہاں پہ نئی چیزیں جو تھے بیج وغیرہ جو لائی یہاں پہ، تو آہستہ آہستہ سے سیلف سفیشینٹ ہو گئی. اس کے بعد ہے نیشنل انٹرسٹ بھی ایک فیکٹر ہے. نیشنل انٹرسٹ اس نے بھی ایک ریمارکیبل رول یہاں پہ ادا کیا ہے انڈین فارن پالیسی بنانے میں. 4 دسمبر 1947 while addressing the Constituent Assembly, 4 دسمبر 1947 کو جب پنڈت جواہر لال نہرو صاحب ایڈریس کر رہے تھے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے، تو اس نے اس وقت بھی کہا ہے واٹ ایور پالیسی یو مے لے ڈاؤن، جو کوئی پالیسی آپ اختیار کرنا چاہو گے، دا آؤٹ آف کنڈکٹنگ دا فارن افیئرس آف اے کنٹری لائز ان فائنڈنگ آؤٹ واٹ از موسٹ ایڈوانٹیجز ٹو دا کنٹری. سب سے زیادہ چیز وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان پہ زیادہ دھیان دیا جاتا ہے جن سے زیادہ ایک کنٹری کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملتا ہے. تو اس کے بعد ہم 5ویں فیکٹر پہ آتے ہیں، وہ ہے امپیکٹ آف دا آئیڈیالوجی. جیسے ہم جانتے ہیں کہ 5واں پوائنٹ جو ہے یہ آئیڈیالوجیکل امپیکٹ جو تھا. دا آئیڈیالوجی آف اے کنٹری لیوز اٹ از ڈیپ امپیکٹ آن فارن پالیسی. جو ایک ملک کی جو آئیڈیالوجی کنٹری کی ہوتی ہے وہ بھی بہت ہی اثر چھوڑتی ہے فارن پالیسی پہ. کانگریس جو تھا نیشنل موومنٹ کے دوران دی پریزنٹ ویئرس آئیڈیالوجیز، اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا کہ یہاں پہلے چیپٹر میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ بہت سی آئیڈیالوجی جو تھی وہ یہاں پہ شیئر کی گئی تھی، وہ یہاں پہ مین اینڈ پریزنٹ کی گئی تھی. بفور دا ورلڈ اینڈ انٹرنیشنل سفرس کانگریس آلویز فیورڈ ورلڈ پیس. جیسے یہاں پہ پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا 1952 سے لے کر 1967 تک یہاں پہ کانگریس کا دبدبہ رہا، ان کا غلبہ یہاں پہ رہا. تو انہوں نے چاہا کہ ہم ورلڈ پیس کو یہاں پہ فیور کریں گے، پیسفل کو ایگزسٹ کریں گے، اور اسٹرگلی اپوزٹ امپیرلزم اینڈ کالونیزم، ہم یہاں پہ امپیرلزم یہ سامراجیت کا اور کالونیزم کا زیادہ سے زیادہ مخالفت کریں. تو اس طرح سے یہ 5واں پوائنٹ اس کا ہو گیا. تو اس کے بعد ہے نیشنل اسٹرگل. اگر آپ کو یاد ہوگا انڈین نیشنل موومنٹ جو تھی وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، بہت کچھ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ان میکنگ آف اٹس فارن پالیسی. کس سے؟ انڈیاز وی آر ڈٹرمائنڈ ناٹ ٹو میک نیشنل موومنٹ. کو ڈٹرمائن کیا گیا کہ آپ یہ قومی تحریکیں جو ہیں یہ مت بنائیں اپون ایٹ دا ہینڈس آف دا گریٹ پاورس. دوسرا پوائنٹ ہے an awakening was created to play an important role in international policies in spite of remaining a non-aligned states. اور اس طرح سے ہم کہیں گے کہ جب ہم فیکٹرز کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں مینلی یہ سم اپ ہو جاتا ہے کہ love for peace, toleration, friendly behavior, cooperation, coexistence are the very pillars of our foreign policy even today, but they are based on royalism and practicality. اور آج اگر ہم جانیں کہ یہاں پہ جو فارن پالیسی کے فیکٹرز میں سے جو تھا یہاں پہ اہم کچھ پوائنٹس تھے جن میں سے پیس کے لیے محبت، یہاں پہ ٹالریشن تھی، فرینڈلی بیہیویئر ایک دوسرے کے ساتھ، یا کوآپریشن تھی، یا کو ایگزسٹنس تھا. یہ بہت سارے چیزیں تھے جو یہاں کے انڈین فارن پالیسی کے پلرز بنے ہیں. اور آج بھی لیکن آج یہ ریئلزم اور پریکٹیکل پہ زیادہ عبور کرتے ہیں.
This is done for today, and the same will be repeated to you in English. As I have already told you that we have to determine the factors that determines the India's foreign policy. A number of factors influence the foreign policy of nation. Free India has adopted the foreign policy which is based on national interests. Various factors which are given below have contributed in determining this policy. The first one factor is geographical factor. The geographical factor have contributed a lot in determining India's foreign policy. India has enormous coastal dimension. As I have already told you, its length is about 3,500 miles. Any country dominating India, Indian Ocean can easily overpower Indian trade and can pose danger to Indian polity. Politically, India politically. Second one point is historical background. India remained under the British rule for 200 years, and as a result, it has more contact with Great Britain as compared to other nations. After the Second World War, and because of changed circumstances, the British themselves ended their rule. Both the countries are friendly with each other even today because of their background. Third one point is that economic sector. The economic sectors of the developing country play a major role in shaping the foreign policy of a nation. India depends on advanced countries for scientific and technological assistance. India has trade links mainly with England and the United States of America. India imports machinery and food stuffs mainly from these countries. Enough of the capital of America and Britain has been invested in Indian factories. The foreign policy, as said by Pandit Jawaharlal Nehru, he said that the foreign policy of a country is outcome of our economic policies. The first one here, that is population. Population to affect its foreign policy. The progress of a nation can be slacked because of its overpopulation, as it has to get assistance from other nations also. India's foreign policy has weakened because of food crisis. The return of the immigrants from East Africa, Sri Lanka, Southeast Asia, and other countries added to India's population problem, which influenced India's foreign policy. And then B part here is to maintain that is natural resources. The foreign policy of the nation is undoubtedly affected by its natural resources. These natural resources hold an important place in India's independent foreign policy. Third point here is it is technology. Every nation is in the beginning has to depend upon the foreign assistance or technology for economic development. India's foreign policy will certainly be influenced by capitalist and technologically prosperous countries as it becomes self-sufficient. The one more point is that is impact of ideology. The ideology of a country lays its deep impact on this foreign policy. The Congress during the national movement presented various ideologies before the world in international affairs. Congress always favored world peace, peaceful coexistence, and strongly opposed imperialism and colonialism. In the conclusion, we are of the opinion that law for peace, toleration, friendship, behavior, cooperation, coexistence are the very pillars of our foreign policy even today, but they are based on the realism and the practicality. And this is done for today. Have a good day. Hope for your positive cooperation.